أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. خواتین و حضرات، آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن یو کے کی اوتھ سیریمنی ہے. ہمارے صدر ابھی تک نہیں پہنچے اور ایگزیکٹو کے ایک ممبر بھی ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہیں. کہنا یہ چاہوں گا کہ اپنے تمام مہمانوں کا پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن تقریباً 15 سال پہلے وجود میں آئی. اس کا مقصد یہی تھا کہ لندن کی تھکا دینے والی شام جب جرنلسٹ جو کام سے تھک کے آئیں تو کہیں ایک جگہ ہو جہاں مل بیٹھنے کا کوئی انتظام ہو. یہ ایکچولی مل بیٹھنے کے لیے تھی، نہ یہ یونین ہے نہ کوئی سیاسی جماعت ہے، یہ ایسوسی ایشن ہے. تو اسی لیے اس کا وجود ہوا، لیکن چند سال باوجود یہ انٹیکٹ نہ رہی. گزشتہ 2 سال پہلے ہم نے اس کو دوبارہ الیکشن کروائے اور آج یہ تیسرا الیکشن تھا جس کے لیے ہم ووٹ لے رہے ہیں. تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ برطانیہ میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سماجی اور مذہبی رہنما بھی ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ لیٹ بہت ہو چکا ہے، تو لارڈ نذیر احمد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ یور ایکسیلنسی ہائی کمشنر آف پاکستان، میرے بھائیوں بہنوں دوستوں السلام علیکم. اور سیاستدان کو تو بہانا چاہیے کہ وہ کوئی تقریر کرے اور جرنلسٹ کے سامنے تقریر کرے. یہ میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں ہو سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دس اپرچونٹی فار سیئنگ اے فیو ورڈس. عباس ملک صاحب کے ساتھ میری 2-3 بار بات ہو چکی ہے. ہی از اسٹک ان ٹریفک، اور کیونکہ وہ لنڈن اتنا جانتے بھی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو ریلی اگر ٹریفک زیادہ ہو تو بندہ کہیں نہ کہیں پھنس جاتا ہے. تو آئی تھنک یو ول فرگیو ہم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جو پی جے اے کے جتنے بھی ایگزیکٹو ممبر یہاں پہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کو مبارکباد ہو. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے and I'm sure the High Commissioner of Pakistan یہ بھی آپ کو یہ بتائیں گے. I feel very proud and privileged to have this opportunity. Proud and privileged یہ چھوٹے چھوٹے لفظ نہیں ہیں، بڑے لفظ ہیں. میں وہ سچی بات یہ ہے کہ proud and privileged اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جرنلسٹ جس طریقے سے پاکستان کے اندر جس طریقے سے انہوں نے اپنا کام کیا اور پھر نام بنایا، چاہے وہ سول سوسائٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، چاہے وہ ڈیموکریسی کو لانے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے باہر سب سے امپورٹنٹ پاکستانی جرنلسٹ یہاں لندن میں بیٹھے ہیں، اور یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے لندن کو، جو میرا شہر ہے آپ کا شہر ہے، یہ ملک جو میرا شہر ملک ہے اور آپ کا ہے، اس کو جس طرح وہ پیوٹل کنٹری کہتے تھے، لندن کو بھی ایک پیوٹل سٹی بنا دیا ہے. جس طریقے سے آپ یہاں سے رپورٹنگ پاکستان میں، دنیا پوری میں جہاں بھی پاکستانی جو اخبار یا جو ٹی وی دیکھتے ہیں، ان کو جو لندن کی خبریں یہاں سے جو
بات ہوتی ہے وہ سب کو آپ کی وجہ سے جو ہے وہ سب کو ملتی ہے. سو دا کریڈٹ از ڈیو ٹو یو. دوسری بات یہ ہے کہ جرنلزم میرے خیال میں اور سیاست دونوں اگر بندہ اچھے طریقے سے کرے تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک سچائی کی خبر, ایک کسی کام کی خبر آپ دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو یہ میسنجر کا جو کام ہے, اگر آپ اس قلم سے اچھی چیز لکھتے ہیں ملک کے بارے میں, قوم کے بارے میں, کمیونٹی کے بارے میں, اور پھر اس کمیونٹی کو آپ امپاور کرتے ہیں جس طریقے سے, کیونکہ یو برنگ پیپل ٹوگیدر, کیونکہ آپ جو خبریں لگاتے ہیں جو ایشوز پہ, اور میں ریئلی فرام باٹم آف مائی ہارٹ میں آپ کا شکر گزار ہوں, چاہے وہ سلمان رشدی کا مسئلہ ہو, گٹ وائلڈرز کا مسئلہ ہو, یا وہ برٹش نیشنل پارٹی اور وہ نک گریفن کا ہو, چاہے وہ مسلمانوں کے 42 ڈیز ڈیٹینشن کی بات ہو, امیگریشن لاز کی بات ہو, یا پاکستان کے ڈکٹیٹرز کی بات ہو, آپ اس کو لکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری کمیونٹی پڑھ کے وہ اس سے آگاہ ہوتی ہے, اور پھر کمیونٹی بھی جو ہے, بلکہ مجھے یہاں پہ ایک دوست بیٹھے ہوں گے, انہوں نے کل وہ ایک ای میل بھیجا کہ لارڈ صاحب اس پہ کچھ ایکشن ہونی چاہیے. یعنی جن چیزوں کا ہمیں نہیں پتا ہوتا جرنلسٹ کو پتا چلتا ہے, تو وہ کمیونٹی کو, کمیونٹی لیڈرز کو, یہاں پہ سارے جتنے بھائی دوسرے پولیٹیکل پارٹی سے بیٹھے ہیں, we all appreciate the good work that you do, we all appreciate the wonderful work that you do. اس لیے ہاں ہر آدمی کو, کیونکہ جو بھائی ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح مجھ پہ بھی گلے آتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کام کیا, مجھے نہیں بلایا آپ نے, بلکہ امان اللہ صاحب سے میں معذرت چاہتا ہوں, امان اللہ صاحب آپ کے میں سارے آرٹیکل نہیں پڑھ سکتا ہوں, اور لیکن یہ ہے کہ یعنی گلے ہوتے ہیں, لیکن یہ بڑے بھائی ہیں جی, اس لیے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن ایز اے کمیونٹی, ایز بھائی بہن, ہم سب اگر ایک دوسرے کی مدد کریں, میں سمجھتا ہوں کہ آج کل عباس ملک صاحب تشریف لا رہے ہیں. یہ لمبی تقریر میں نے اس لیے شروع کی ہوئی تھی, میں نے سوچا کہ وہ جب آئیں گے تو میں ختم کروں گا, تو ابھی میں کنٹینیو کروں گا. تو یہ جو جرنلسٹ کی, میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ, سیاستدان ان پرٹیکولر, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو جرنلسٹ, پاکستانی جرنلسٹ ہیں وہ کریٹیکل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سوسائٹی, کمیونٹی, اس کی میچورٹی کا سائن یہ ہے کہ جب وہ اپنے اوپر, اپنی ذات پہ, وہ اپنی کمیونٹی پہ اگر وہ کریٹیسائز کر سکے, لیکن کنسٹرکٹیو کریٹیسزم ہونی چاہیے, اور اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے پھر سجیشنز بھی ہونی چاہیے, اس کو اچھا کس طرح کرنا. یہ تو ہماری فالٹس ہیں, اور سیاستدانوں میں بھی ہیں, علماء اکرام میں بھی ہیں, ہماری کمیونٹی لیڈرز میں بھی ہیں, ہمارے سارے دوسرے لوگوں میں بھی ہیں. تو اس کو جو کرٹیسزم ہوتی ہے اس کو کنسٹرکٹیو ہم نے کس طرح کرنا ہے, اور جب ہم اپنی ہر کام کو, آپ کو سانس لینے کے لیے 2 منٹ دیں, میں پہلے پوچھا سی تلاوت لمبی کریے یا تقریر لمبی کریے, تاکہ تہاڈی ویٹ کر رہے سر. تو اس لیے میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے یہ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کو ڈیولپ کیا ہے, اب چیلنج آپ کے لیے یہ ہے کہ وجاہت صاحب, آپ نے 15 سال پہلے یہ ایک کلب, ایسوسی ایشن, ریلیکس کے لیے, اب اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو ٹریننگ بھی لوگوں کی کروانی ہوگی. آپ کو جو یہاں پہ کچھ لوگ, بہت سارے لوگ جو ہیں بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, لیکن کچھ نئے لوگ بھی ہیں, کچھ لوگ بننا بھی چاہتے ہیں جرنلسٹ, تو ان کی ٹریننگ کے لیے بھی آپ نے کہا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر سب سے بہترین کام جے سالک صاحب اگر ہم پاکستان میں کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں کالج آف جرنلزم یا یونیورسٹی آف جرنلزم اسلام آباد میں قائم کرنا چاہیے. اور خدا کی قسم, میں جب جاتا ہوں, میں شکاگو جاؤں تو شکاگو میں مجھے اگر انڈین ملتا ہے, اگر میں مڈل ایسٹ میں جاتا ہوں, ہائی کمشنر صاحب
جب میں دبئی جاؤں ابو دھابی اور مجھے کوئی کشمیر کے اوپر اگر وہ انٹرویو کرنے کے لیے انڈین اور جو فنڈامنٹلسٹ ٹائپ آف انڈین مجھے انٹرویو کرنے کے لیے آتا ہے تو آئی شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ وہ میری جناب کشمیر کے کاز کو سپورٹ کرے گا یا پاکستان کے کاز. اگر آپ مڈل ایسٹ میں دبئی میں ابو دھابی میں جا کے اخبار پڑھیں تو 3 صفحے گڈ نیوز کے ہوتے ہیں ہندوستان کے, ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے, اچھی سٹوریز کیا ہے, اور پاکستان کے اوپر جناب جتنے بومنگ اور جتنی یعنی غلط قسم کی نیگیٹو تو ہم جناب ساؤتھ ہال کی بھی لکھ سکتے ہیں اگر لکھنا چاہیں. ہم تو ناٹنگھم اور رودرم کی بھی نیگیٹو سٹوریز ہوتی ہیں. لیکن اگر ہمارے پاس ٹرینڈ جرنلسٹ اسلام آباد, لاہور سے, دنیا بھر میں, کراچی سے, پشاور سے ٹرینڈ جرنلسٹ اگر دنیا بھر میں اگر ہم ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں تو اس سے بہتر ہم پاکستان کی کنٹریبیوشن اور کوئی نہیں کر سکتے.